سلسلہ چل رہا ہے حضرت منصور حلاج کا۔ ہم کس نمبر 32 پر پہنچے تھے، آج کس نمبر 33 کا آغاز کرتے ہیں۔ علی بن عیسیٰ کا اس معاملے سے دستبردار ہو جانا حضرت منصور حلاج کے جلال روحانی کی ایک دلیل ہے۔ ایک طاقتور آمر نے حضرت منصور حلاج کی شخصیت کا کوئی ایسا زاویہ یقیناً دیکھا ہوگا جس سے وہ خوف زدہ ہو گیا اور اس نے قاتلین منصور کی فہرست سے اپنا نام خود ہی کاٹ لیا۔ یہ علی بن عیسیٰ کی سعادت تھی کہ وہ ایک جاں باز صوفی کی دل آزاریوں سے محفوظ رہا۔ اس کے برعکس حامد بن عباس دن رات اسی تگ و دو میں مصروف رہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح حضرت منصور حلاج کو کافر ثابت کر کے اور پھر ان کی شاہراہ پر خنجر ستم پھیر دے۔ آخر وقت نے حامد بن عباس کو ایک اور موقع فراہم کر دیا۔ مخبروں نے اسے اطلاع دیتے ہوئے کہا، بغداد میں ایک جوان سال عورت بھی حلاج کی دعویٰ خدائی کی گواہ ہے۔ حامد بن عباس نے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ مخبروں نے بتایا، سمری نام کا ایک شخص حلاج کے اصحاب میں شامل ہے اور یہ عورت اسی کی لڑکی ہے۔ حامد بن عباس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس عورت کو بھی طلب کر لیا۔ کسی بھی تاریخ میں سمری کی بیٹی کا نام ظاہر نہیں کیا گیا۔ ہر مورخ اسے بنت سمری کے نام سے پکارتا ہے۔ جب بنت سمری حامد بن عباس کے پاس آئی تو اس وقت معززین شہر میں سے ابو القاسم بن زنجی اور ابو علی احمد بن نصر بھی موجود تھے۔ ابو القاسم بن زنجی کا بیان ہے کہ بنت سمری ایک خوبصورت خاتون تھی۔ جب اس نے حامد بن عباس کے کچھ سوالوں کے جواب دیے تو وہ یہ بات ظاہر ہوئی کہ خوبصورت ہونے کے علاوہ بنت سمری فصیح البلیغ، فصیح البیان اور شیریں گفتگار بھی تھی۔ حامد بن عباس نے بنت سمری کو حکم دیتے ہوئے کہا، تجھ پر لازم ہے کہ تو کچھ دن حلاج کے ساتھ تنہائی میں گزار اور پھر جو واقعات پیش آئیں میرے روبرو بیان کر۔ اس کے بعد بنت سمری کو اس کمرے میں پہنچا دیا گیا جہاں حضرت منصور حلاج قید تھے۔ ہم کسی تاریخ کے حوالے سے اس مدت کا تعین تو نہیں کر سکتے کہ بنت سمری نے حضرت منصور حلاج کے ساتھ تنہائی میں کتنے دن گزارے، مگر حامد بن عباس کے منصوبے کو دیکھتے ہوئے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ خوبصورت اور چند ماہ خلوت نشین ضرور رہی ہوگی۔ پھر ایک مقررہ وقت گزارنے کے بعد حامد بن عباس نے بنت سمری کو طلب کر کے پوچھا، تو نے اتنے دنوں میں حلاج کو کیسا پایا اور کیا کیا واقعات کا مشاہدہ کیا؟ میں نے انہیں ہر چیز سے بے نیاز پایا، بنت سمری نے صاف صاف کہہ دیا۔ بنت سمری کا جواب سن کر حامد بن عباس کا چہرہ بجھ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ خلوت میں بنت سمری کی موجودگی حضرت منصور حلاج کی پاک دامنی کو داغدار کر دے گی، یا کم سے کم ایسی بات ضرور کہے گی جس سے حضرت حسین بن منصور کے کردار کی کمزوری ظاہر ہوتی ہو۔ مگر بنت سمری کے ان الفاظ نے حامد بن عباس کے منصوبے کو خاک میں ملا دیا کہ وہ ہر چیز سے بے نیاز نظر آتے ہیں۔ یہ حضرت منصور حلاج کے متقی اور پرہیزگار ہونے کی دلیل ہے۔ پھر جب حامد بن عباس نے بنت سمری سے مسلسل سوالات کیے تو اس نے صرف ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا، حلاج ہمہ وقت اپنے خیالات میں گم رہتے ہیں، مگر ایک دن انہوں نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، میں نے تیرا نکاح اپنے بیٹے سلیمان سے کر دیا جو مجھے اپنی اولادوں تمام اولادوں میں سے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ وہ نیشہ پور میں مقیم ہے اور تو عنقریب اس کے پاس پہنچ جائے گی۔ اس کے بعد حضرت منصور حلاج نے فرمایا، میری میاں بیوی میں کوئی نہ کوئی تلخ بات ہو ہی جاتی ہے اور کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ ہی جاتا ہے۔ میں نے تیرے متعلق سلیمان کو ہدایت کر دی ہے، اگر تم دونوں میاں بیوی کے درمیان کبھی ناگوار بات ہو جائے تو اس دن روزہ رکھنا اور دن کے آخری حصے میں چھت پر جا کر کھڑی ہونا اور خالص نمک سے روزہ افطار کر کے میری طرف متوجہ ہونا اور جونا گواری میں پیش آئے اس کا ذکر کرنا۔ میں تیری بات سنوں گا اور تجھے دیکھوں گا۔ بنت سمری کی بات سن کر حامد بن عباس جوش غضب میں بول اٹھا، یہ بھی تو خدائی کا دعویٰ ہے، کیوں خدا ہی اپنے بندوں کے حالات دیکھتا ہے اور ان کی باتیں سنتا ہے۔
مجلس میں موجود علماء اور فقہا نے حامد بن عباس کی اس دلیل کو مسترد کر دیا۔ یہ انسانی جذب کی کیفیت بھی ہو سکتی ہے، اس واقعے سے خدائی کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ حامد بن عباس نے بنت سمری کو مجبور کرتا رہا کہ وہ اپنے حافظے پر زور دے کے ایسا کوئی واقعہ بیان کرے جس سے حلاج کا کفر ثابت ہوتا ہو۔ بنت سمری کچھ دیر تک سوچتی رہی، پھر اس نے حضرت منصور حلاج کے حوالے سے ماضی کا ایک اور واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا، میں ایک صبح دن کے وقت چھت سے اتر رہی تھی، حلاج کی لڑکی میرے ساتھ تھی اور حلاج مکان کے صحن میں موجود تھے۔ پھر جب ہم دونوں سینے میں اس جگہ پہنچی جہاں سے حلاج ہمیں نظر آ رہے تھے اور وہ ہمیں دیکھ رہے تھے، تو ان کی لڑکی نے مجھ سے کہا، ان کے آگے سجدہ کرو۔ میں نے چونک کر حلاج کی لڑکی سے کہا، کیا اللہ کے سوا بھی کسی کو سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ میری بات حلاج نے سن لی اور مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہاں، آسمان میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے، اللہ وحدہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد پتہ نہیں چلتا کہ بنت سمری نے حضرت منصور حلاج کو سجدہ کیا یا نہیں کیا۔ انشاءاللہ بقیہ قصہ آپ کی خدمت میں کل پیش کیا جائے گا۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔